السلام علیکم. سعدیہ کی لائبریری میں آپ سب کو خوش آمدید ہے. تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا. سب سنا ہی سنا تھا. میں نے جیل کے 7 سالہ دور میں سننے کا ہی کام کیا تھا. میں سمجھتا تھا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال ہارمونیم اور طبلے کی آواز گونجی تو لڑکی اپنی جگہ سے اٹھی. انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں محفل اپنے طلسم میں جکڑ لی. ان کے گھنگرو بج رہے تھے. طبلہ بھی شاید رقص کر رہا تھا. مٹھل کے سامنے نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھی. بڑی لڑکی ہمارے سامنے آ کر ناچنے لگی. اس نے خصوصاً مجھے اپنی نگاہوں کی زد پہ لے لیا. اس کی آنکھیں مٹک رہی تھی. کولوں میں بجلی بھری ہوئی تھی. لمبی تیکھی گلاب کے پھول کے رنگ کی پیشانی پر ستارے جگمگا رہے تھے. آنکھوں میں کالا جادو بھرا ہوا تھا. میں اس کی اس خصوصی توجہ سے گھبرا گیا. میری گھبراہٹ سے ارد گرد کہہ کے ابلنے لگے اور لوگ میرے کانوں، ناک، سر اور ہونٹوں اور ہاتھوں سے نوٹ چپکانے لگے. رقاصہ انہیں نوچتی رہی. میں شرم سے دوہرا ہو گیا. میری یہ حالت دیکھ کر لڑکی کو بھی شاید مجھ پر ترس آ گیا. اس نے مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو منع کیا. وہ گا بھی رہی تھی اور ناچ بھی رہی تھی. اس کی آواز تینوں لڑکیوں میں سب سے اچھی تھی. ناچ میں توازن تھا. کوئی پیر بہکا ہوا نہیں پڑتا تھا. درمیان کی لڑکی کچھ زیادہ پھرتیلی اور بے جھجک واقع ہوئی تھی. وہ میرے سامنے آئی تو جم گئی اور آنکھوں سے اشارے کرنے لگی. ہر طرف سے روپوں کی بارش ہو رہی تھی. اس کھلی فضا میں مجھے حبس محسوس ہونے لگا. لوگوں کے شوہی کا یہ عالم تھا کہ وہ لڑکیوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے تڑپے جا رہے تھے. ایک نوٹ جیب سے نکالتے تھے. ابھی وہ ہٹتی نہیں تھی کہ دوسرا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے. میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا. فضا میں گھنگرو کھلے ہوئے تھے. ہارمونیم کی تانیں ہوا میں رچ گئی تھی. طبلہ گرج رہا تھا اور لڑکیوں کے بدن پھڑک رہے تھے. مٹھل مسرور بیٹھا ہوکے کے کش پر کش لگا رہا تھا. وہ میری کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا. بڑی لڑکی نوٹ اٹھا کر بار بار اسے سلام کرتی تھی. گانے کے دوران میں ایک جگہ رک کر اس نے مجھ سے شائستگی کے ساتھ پوچھا، آپ ہمیں امداد نہیں دے رہے ہیں؟ میں بوکھلا گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر پہلو بدلنے لگا. وہ زیر لب مسکرائی. یہ تو عام محفل ہے. کبھی قریب آنے آئیے، پھر ہم آپ سے داد وصول کریں گے. میں نے نظریں جھکا لی. کانتے سینے پر ہاتھ رکھ کے اور سر داہ بھر کے بولا، کیوں زنو، کبھی ہم سے تو ایسے نہیں کہا. ہائے، تڑپتے ہی رہ گئے. ہٹو، ہم لاڈلے صاحب سے بات کر رہے ہیں. وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں. لاڈلا سالہ تو آج دلہا بنا ہوا ہے. تازہ تازہ ہے زنو. تو اس پر بجلی گرانے کی کوشش مت کرنا. ہمارے ہی سینے کافی ہیں. ہائے. کانتے نے دل پر ہاتھ مار کر کہا، زنو تم میری بات مان لیتی تو آج میری دنیا بدلی ہوئی ہوتی. تم نے مجھے انگاروں پر چھوڑ دیا اور اب لاڈلے کو نشانہ بنا رہی ہو. تم بالکل نہیں بدلو گے کانتے. تم ہمیں بہت ستاتے ہو. ہے کانتے دوہرا ہو گیا. زنو، تم نے بدلنے ہی نہیں دیا. خیر، تمہاری مرضی. آپ ذرا لگے ہاتھوں وہ ظالم گانا تو سنا دو. ہم کو تمہاری نظریہ نے مارا ذرا ٹھمکا. وہ ہنس کر بولا، ذرا شاندار. ہاں. اس نے ناگواری سے منہ بنایا اور پھر مہذب لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئی. آپ بھی سنیں گے؟ سنائیے، میں نے دھیرے سے کہا. سنائیے. کانتے میری نقل اتاری جیسے دلہا کہہ رہا ہو قبول ہے. زنوں کے موتی جیسے دانت چمکنے لگے. کانتے، تم بہت وہ ہو. اس نے سازندوں کو اشارہ کیا اور درمیانی لڑکی کے کان میں کچھ کہا. لمحوں میں ساز بدل گیا. طبلہ کسی اور انداز سے صدائیں بلند کرنے لگا. تینوں لڑکیاں ایک ساتھ فرش پر کھڑی ہو گئیں. ایک نے آغاز کیا، دوسری نے آدھا مصرع اٹھایا، تیسری کا نمبر آیا تو محفل میں شور مچ گیا. اس کی دلکش آواز پر باز من چلے ناچنے لگے. مٹھل کے قریب بیٹھے ہوئے تماش بین ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے. مٹھل نے انگلی سے اشارہ کر کے انہیں خاموش کیا. زنوں نے رقص میں کمال کر دیا. وہ اس بار کسی کے پاس نہیں آئی. بس رقص کرتی اور گاتی رہی اور لوگ نوٹ پکڑے اس کی طرف اشارے کرتے رہے. پھر لوگ زنوں کی آواز کے سحر میں ایسے ڈوبے کہ ہر قسم کی آواز شہکار بند ہو گئی. صرف زنوں کی سریلی آواز گونجتی رہی جیسے اس نے سب کی توانائی کھینچ لی ہو. ابھی یہ محفل شباب پر تھی کہ سامنے سے درشت چہروں کے کئی کمی ہیکل اشخاص اس طرف آتے نظر آئے. ہر ایک کی نگاہ ان کی طرف اٹھ گئی. مجمع میں بنبناہٹ سی ہوئی اور زنوں کی نغمہ سرائی پر دبی دبی سرگوشیاں غالب آ گئیں. مٹھل کے چہرے پر بے شمار لکیریں کھنچ گئیں. اس نے کانتے کو اشارہ کیا. کانتے تیز سے اٹھ کر آنے والے شہاز کی طرف دوڑا اور اس نے آگے جا کر ہاتھ پھیلا کر مٹھل کی نشست کی طرف اشارہ کیا. سب سے آگے ایک گرانڈیل شخص تھا. وہ قد میں پستہ اور جسم میں بھاری تھا. اس نے کانتے کا ہاتھ جھڑک دیا اور سینہ پھلائے ہوئے آگے بڑھا. زنوں نے گانا روک دیا. ہارمونیم کی آواز سے سکنے لگی اور تبلچی کے ہاتھ طبلے پر ٹھٹر گئے. مٹھل اٹھ کے کھڑا ہو گیا. وہ 2 قدم آگے بڑھا اور سب سے آگے والے شخص کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آؤ آؤ موجدار، بیٹھو بیٹھو. اس نے اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو جگہ دینے کا اشارہ کیا. تم نے آ کر جی خوش کر دیا، مٹھل نے شادمانی سے کہا. میں بھی مٹھل کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا. اسی لمحے میری نظر موجدار کے ساتھ آنے والے لوگوں میں سب سے پیچھے کھڑے ہوئے چاند میاں پر پڑی. میرا دماغ سنسنا گیا. کھڑے کھڑے میرا جسم لہرا گیا. ہم یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے استاد مٹھل، موجدار نے سخت لہجے میں کہا. لڑکی ہمارے حوالے کر دو. کون سی لڑکی؟ مٹھل کے تیور بھی بدل گئے. وہ لڑکی جو آج تمہارے اڈے پر آئی ہے، اس نے تندی سے کہا. موجدار، مٹھل گرج کے بولا. جو آدمی مٹھل کی پناہ میں آتا ہے اسے واپس نہیں کیا جاتا، اس کی حفاظت کی جاتی ہے. دیکھو مٹھل، ہم تمہارے معاملے میں کبھی نہیں بولتے.
وہ ہمارے چاند میاں کی امانت ہے، اسے واپس کر دو اور بات مت بگاڑو۔ ایک لڑکی کے لیے ہمیں آپس میں بگاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ بگاڑ؟ بگاڑ تو تم کر رہے ہو موجدار۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنے لاڈلے کی واپسی کا حسین جشن منا رہا ہوں۔ تمہیں آنے سے پہلے اس بات کی احتیاط رکھنی چاہیے تھی۔ ہم کبھی تمہاری خوشیوں میں اس طرح دخل نہیں دیتے۔ آؤ یہاں بیٹھ کے گانا سنو۔ میں گانا سننے نہیں لڑکی لینے آیا ہوں۔ موجدار کلیجہ اور سخت ہو گیا۔ میں تمہیں کوئی لڑکی نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں سوچنے کا وقت دیتا ہوں۔ میں تمہیں آخری جواب دے رہا ہوں۔ بہت خون خرابہ ہو سکتا ہے استاد وٹھل، موجدار قہر آلود لہجے میں بولا۔ میری بات مان لو، تمہارا آدمی لڑکی کو بھگا کر لے آیا ہے۔ نبٹنا تو ہمیں اس سے چاہیے، مگر ہم سیدھے تمہارے پاس چلے آئے کیونکہ وہ تمہارا آدمی ہے، وہ میرا لاڈلا ہے۔ وٹھل میری گردن میں باہیں ڈال کر فخر سے بولا۔ یہ ہے وہ؟ موجدار نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں بے چاند میاں؟ وہ پیچھے مڑ کر بولا۔ پہچانتا ہے اسے؟ چاند میاں جھجکتا ہوا آگے آیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میرا حلیہ بدل چکا تھا، اس لیے اسے پہچاننے میں تعمل ہوا۔ ابے کیا ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہو؟ موجدار نے اس کی گردن پکڑ کر کہا۔ یہی تھا وہ؟ ہاں استاد یہی تھا، پر یہ تو نسترن کے ہاں گھر کے کام کاج کا ملازم تھا۔ مگر وہ یہی تھا تو یہ کسی چال سے وہاں نوکر بنا ہوا رہ رہا تھا؟ ہاں، میں نے آگے بڑھ کر کہا۔ حرام کی اولاد، وہ میں ہی تھا۔ ابھی تو تم نے مجھے صرف لڑکی لے جاتے دیکھا ہے، جب میں تمہیں لے جاؤں گا اس وقت دیکھنا۔ ابھی میرا قرضہ ادا نہیں ہوا، میں تیری تلاش میں تھا، تو اس سے تو میں بعد میں نپٹوں گا۔ وٹھل نے میرا کاندھا دبایا۔ میری درشتی پر سب کی آنکھیں چمکنے لگی تھی، دور کھڑی زنوں کانپنے لگی تھی۔ اپنے آدمی کی زبان بند کرو وٹھل، موجدار غضبناک ہو کر بولا۔ اس سے پوچھو کیا یہ لڑکی اس کے باپ کی تھی؟ میں نے اشتعال میں کہا۔ یہ کہاں کا دعوے دار بن کر آ گیا؟ اس سے کہہ دو واپس چلا جائے۔ چلا جائے گا لاڈلے، تو خاموش رہ، میں اسے اس کے خالی موالیوں کو دیکھ لوں گا۔ تو نے میری موجودگی میں بولنا شروع کر دیا۔ وٹھل نے مجھے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ چل ادھر بیٹھ، گانا شروع کرو بھائی۔ یہ گانا کیوں بند کر دیا؟ اوئے وہ لاجو کجری کدھر گئی؟ گانا شروع کرو۔ گانا بعد میں شروع کرنا وٹھل، گانے کے لیے رات پڑی ہے۔ ہماری بات کا جواب دو، لڑکی واپس کرنی ہے کہ نہیں؟ موجدار تم جانتے ہو کہ وٹھل کو اس انداز میں بات کرنا پسند نہیں، اور جب وٹھل کا لاڈلا درمیان میں ہو تو تمہیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ یہ سب جشن لاڈلے کی خاطر منایا جا رہا ہے، اسے کم نہ سمجھنا۔ 7 سال تک اسے میرے آدمی نے ہر قسم کے داؤ پیچ سکھائے ہیں، اسے نیلا مت سمجھنا۔ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں تمہاری بات پر ضرور غور کرتا، مگر یہ تو لاڈلے کی بات ہے۔ لاڈلا کسی کنجری کو پکڑ کر نہیں لایا، وہ ایک بہت بڑے خاندان کی ایک شریف لڑکی ہے۔ لاڈلا اسے بچا کر لایا ہے، سمجھے موجدار؟ تم اس دلے چاند میاں کی بات میں آ کر آپس میں بگاڑ کی تنی پیدا کر رہے ہو۔ وٹھل نے کبھی نرم کبھی گرم لہجے میں کہا۔ اسے پوچھو کیا یہ لڑکی اس کی بہن تھی، اس کی ماں تھی؟ تو تمہارا جواب یہی ہے، موجدار نے سرد آواز میں کہا۔ جواب صاف ہے، کیا تمہیں لکھ کر دیا جائے؟ موجدار نے زمین پر پیر پٹکا۔ ٹھیک ہے وٹھل، اب ہمارا جواب سن لو۔ ہم سے اب کوئی امید مت رکھنا، میں تمہیں کل شام تک کا وقت اور دیتا ہوں، سوچ سمجھ لینا۔ لڑکی شام تک نہ آئی تو پھر تمہارے علاقے کی کسی لڑکی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، ہم آزاد ہوں گے۔ جاؤ، تم وٹھل سے بات کر رہے ہو؟ قسم ہے لاڈلے کی، علاقے کی ہر لڑکی میری بیٹی ہے۔ تم نے اگر ایسی کوئی نادانی کی تو کلکتے میں قیامت آ جائے گی۔ بس موجدار، تم نے بہت کچھ کہہ لیا اور ہم نے بہت کچھ سن لیا۔ گانا شروع کرو زنو۔ موجدار تمہاری دوستی کا خیال ہے، ورنہ میرے علاقے میں مجھ سے اس طرح کی باتیں کرنے والا واپس نہیں جاتا۔ وٹھل کی آواز فضا میں گرجی تو تبلے والے سہم کر تھپ تھپ کی، تو تبلے والے نے سہم کے تھپ تھپ کی اور ہارمونیم والے نے جلدی جلدی ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ زینوں کے گھنگرو حرکت میں آگے۔ موجدار چند لمحے ٹھہرا، پھر سارے مجمع کو نفرت سے گھورتا واپس جانے لگا۔ جاتے جاتے وہ دوبارہ ٹھہرا اور بلند آواز میں بولا۔ کل شام تک وٹھل، ہم کل شام تک انتظار کریں گے۔ کانتے، شولی، لیلا اور ساٹے وغیرہ ہاتھوں میں کھلے چاقو لیے وٹھل کے ارد گرد کھڑے تھے، ان کے جسم اکڑے ہوئے تھے۔ کانتے نے ہاتھ اٹھایا تو وٹھل نے اس کا بازو پکڑ کر مروڑ دیا۔ کانتے کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ گیا اور وہ زمین پر 3-4 لڑکنیاں کھاتا ہوا ایک طرف بلکنے لگا۔ واپس جاتے ہوئے آدمی پر ہاتھ اٹھاتا بے غیرت، وٹھل نے نفرت سے کہا، اور خاموشی سے اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ محفل میں سخت کشیدگی پائی جاتی تھی۔ وٹھل کو اس کا احساس شاید سب سے زیادہ تھا۔ اس نے روپے لٹانے شروع کر دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ محفل پر پھر بہار آ گئی، جیسے بھی یہاں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ طوائفوں نے بھی بھڑکیلے ناچ اور گانوں سے کبیدگی دور کرنے کا کام کیا۔ پھر ہر طرف سے روپے کی برسات ہونے لگی۔ یہ دھومیں آدھی رات تک مچتی رہیں۔ طوائف روپے بٹورتے بٹورتے تھک گئیں۔ نصیب میاں میرے پاس ہی بیٹھا تبصرے کرتا جاتا تھا اور زنوں کی گائکی پر بار بار پھڑک اٹھتا تھا۔ اے میاں لاڈلے، دیکھتے ہو ایک اور عشق کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آہا کیا ستار گلا پایا ہے، پنڈا تو دیکھو، شباب امڑا آ رہا ہے۔ شراب کا پیالہ ہے، رنگ تو دیکھو، ہاتھ لگاؤ تو میلا ہو جائے۔ اے جانی، دیکھتے ہو تمہاری طرف آ رہی ہے۔
ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، یہ آنکھیں جلا کے رکھ دیتی ہیں، مجھے دیکھتے ہو سارا جسم جھلسا ہوا ہے۔ نسیم میاں کا بس نہیں چلتا تھا، کوئی میدان میں کود کر زندوں کے ساتھ ناچنے لگے۔ جاتی رات کو روشنیاں ماند پڑنے لگی، سازندوں نے ساز غلاف میں لپیٹے اور طوائفوں نے پیروں سے گھنگرو کھولے۔ پھر وٹھل کو آداب کرتی ہوئی وہ ٹم ٹم میں بیٹھ کر اپنے ٹھکانے چلیں گی۔ کسی نے اب تک موجدار کے متعلق وٹھل سے بات کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ سب لوگ دوبارہ راگ رنگ میں شامل ہو گئے تھے، صرف میں ایک ایسا شخص تھا جو یہاں نہیں بیٹھا تھا۔ میں تو چاند میاں کا تعاقب کر رہا تھا، بار بار میرا ہاتھ اس کے گریبان تک جاتا تھا، میری آنکھوں کے سامنے تو کورا بیٹھی تھی، میری تپتی رگوں میں خون کھول رہا تھا۔ وہ کوئی اور شخص تھا جو نسیم میاں کے تبصرے سن رہا تھا اور زنوں کا ناچ دیکھ رہا تھا۔ وہ سموچا آدمی نہیں تھا، آدھا آدمی تھا۔ اڈے پر واپس آ کر وٹھل اپنے پلنگ پر ڈھہ گیا۔ میں سامنے دھری ہوئی کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تو اوپر جا کے سوئے گا؟ وٹھل نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ یہ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میں نے جھجلا کر کہا۔ تو کاہے کو منہ لٹکائے بیٹھا ہے پیارے، اب آرام کر، دن میں تھک گیا ہوگا۔ وہ انگڑائی لے کر بولا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے کہا، کیا موجدار کا خیال آ گیا ہے؟ وٹھل بے پرواہی سے بولا، میں نے یہاں آ کر برا کیا۔ میں نے یاسیت سے کہا، میں اگر اسے لے کر کہیں اور نکل جاتا تو یہ نوبت نہ پہنچتی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ادھر آ لاڈلے، یہ تو کیا بک رہا ہے؟ کس زبان سے بک رہا ہے تو؟ میرے پاس نہ آتا تو کہاں جاتا؟ میں تیرا برسوں انتظار کیا ہے، اب آیا ہے تو ایسی باتیں کرنے لگا؟ تو میرا دل دکھا رہا ہے، تیرے لیے میں نے نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا، تو سب کو خاک میں ملائی دے رہا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں، تم غلط سمجھے۔ میں نے ندامت سے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکی کسی بہت بڑے ہنگامے کا سبب بن سکتی ہے، اور یہ سبب میری وجہ سے ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ بگڑ کر بولا، ابے کیا دنیا کو سمجھداری کی سلائی سمجھ رہی ہے؟ یہ کتے کی دم ہے، تو نے میرا جی خوش کیا لاڈلے۔ اگر تیری پرواہ میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ تیری غلطی میری غلطی ہے، بس چپ رہ اور زیادہ بات نہ کر۔ تم نہیں سمجھتے، وہ لڑکی مجھے راستے میں مل گئی تھی۔ تم نہیں سمجھتے، وہ لڑکی مجھے راستے میں مل گئی تھی۔ ہر شخص کسی نہ کسی کو اسی طرح راستے میں ملتا ہے۔ یہ راستے اس لیے ہیں لاڈلے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملا کریں۔ وہ لڑکی کہیں بھی ملی ہو، اب تو ہماری عزت ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر، میں کہتے کہتے رہ گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر، وہ چڑ کر بولا، لاڈلے میاں تو جو بات کہنا چاہتا ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ یہ جو تو گھٹا گھٹا رہتا ہے اپنے آپ میں گم، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ تو دل کھول کر بات نہیں کرتا۔ میں نے یہ بات جیل میں ہی محسوس کر لی تھی، میں جانتا ہوں۔ یہی وہ لڑکی تھی نا جس کے لیے تو اس اوچک کے کریم گل کو مارا تھا، جسے تو یاد کرتا رہتا تھا؟ نہیں، میں نے جھنجھلا کر کہا، یہ لڑکی وہ نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں یہ لڑکی تو مجھے راستے میں مل گئی۔ وٹھل چونک کر مجھے گھورنے لگا، ابے تو بات صاف صاف کر۔ میں نے سوچا وٹھل کو ساری بات بتا دوں کہ وہ لڑکی کون تھی، لیکن یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے اپنی زبان کی لگام تھامی اور کہا، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ وہ کہاں ہے مجھے بتا، وہ ہندوستان، ایران، توران کسی کونے میں ہو، میں تیرے لیے اسے لا دوں گا۔ یہی تو مجھے نہیں معلوم۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، کوئی اتا پتا، کوئی نشانی۔ اس نے میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ تیری پسند ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، میں نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ تو نے اسے کب سے نہیں دیکھا؟ جب سے جیل گیا ہوں، 7 سال سے زیادہ ہو گئے۔ میری آواز بھیگ گئی، میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ اے لاڈلے، ارے لاڈلے، ابے تو بہت تھڑ دلا ہے۔ ہائے روتا ہے، مرد ہو کے روتا ہے۔ ابے یہاں نہ جانے کیا کیا گزر گیا، ہمیشہ آنکھوں کو مات دے دی، جب بھی آنکھوں نے کمزوری دکھائی کسی دوسری طرف دکھنے لگے۔ آنکھوں کو دھوکہ دے دیا میری جان، مجھے بتا وہ کون تھی اور کیسے تجھ سے دور ہو گئی؟ کچھ تو بتا۔ کچھ کریم گل کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ تیرے ساتھ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جس پر اس نے بری نظر ڈالی۔ جیل میں آنے کا واقعہ تو نے دوسرا سنایا، میرا خیال ہے تو مجھ سے جھوٹ بولتا رہے۔ بتا دے اس لڑکی کا چکر کیا تھا، کسی کا نام بھی جانتا ہے کہ اسے کون لے گیا؟ نہیں نہیں، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر چاند میاں موجدار کے ساتھ یہاں نہ آتا تو شاید میں وٹھل کو چاند میاں کا نام بتا دیتا، یا شاید پھر بھی نہ بتاتا۔ وٹھل گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ لاڈلے مگر ایک بات تو بتا، تو چاند میاں کو دیکھ کر اتنا کیوں بھڑک گیا تھا؟ سبھی کو اس پر حیرت ہوئی تھی۔ اس پر تیرا کون سا قرضہ ہے جو تجھے ادا کرنا ہے؟ اشارہ تو کر، اسے ابھی اٹھوا لوں۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ تو زری کا معاملہ تھا، میں نے ہچکچاہٹ سے کہا۔ زری کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی۔ نہیں، کچھ اور بات بھی ہے، تو چھپا رہا ہے۔ میں کچھ نہیں چھپا رہا ہوں، میں نے تلخی سے کہا۔ میری تلخی دیکھ کر وٹھل چپ ہو گیا۔ اگر میں اس سے یہ کہہ دیتا کہ چاند میاں ہی وہ شخص ہے جس نے نسترن سے کورا کا سودا کرنا چاہا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اسی نے ہمارے پیچھے بدماش لگائے تھے، تو وٹھل اپنے قول کے مطابق صرف چند ساتوں میں
چاند میاں کو یہاں میرے قدموں میں ڈال سکتا تھا، چاہے بعد میں اسے موجدار کے آدمی سے کتنا ہی بڑا فساد کیوں نہ مول لینا پڑتا، مگر مجھے یہ بتاتے ہوئے کچھ کمزوری محسوس ہوتی تھی، جرم کا احساس ہوتا تھا جیسے میں نے کورا کو رسوا کر دیا ہو۔ میں ایک کمزور آدمی ثابت ہوا، کورا کا بوجھ نہیں اٹھا سکا، جیسے میں ہار گیا اور میری آنکھ بجھنے لگی، مجھ سے کچھ بن نہ سکا، تو میں نے اپنی مدد کے لیے لوگوں کو بلا لیا۔ ابھی کچھ پتا نہیں کورا کہاں ہے، کس حال میں ہے، اگر اس کا نام تشتش بام ہو جائے گا تو وہ کیا کہے گی۔ مجھے ایک ہلکا پن محسوس ہوا، اگر خدا نہ کرے کورا کا حال کچھ اور اگر خدا نہ کرے کورا کا حال کچھ انہیں معلوم ہوا تو ایک بات طے ہے، پھر اس رات انہوں نے مولوی صاحب کو ختم کر دیا تھا۔ اس سلجھے ہوئے معاملے میں وٹھل اور اس کا گروہ پڑ گیا تو نہ جانے کیا کیا ہو جائے۔ میں تو صورت دیکھتا رہ جاؤں گا اور لوگ تماشا دیکھیں گے۔ میں نے وٹھل کو کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ جانتا تھا کہ میں اسے کچھ چھپا رہا ہوں۔ سن میرے طوطے، وٹھل فیصلہ کن انداز میں بولا، اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ تو وٹھل کے جنگل کا جانور ہے۔ اب تو اپنے آپ کوئی قدم اٹھانے کی نادانی نہ کرنا، موجدار کے لوگ پتلا نہیں ہوتے۔ کوئی بھی ایسی ویسی بات کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا، اپنے پاس بھی لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اور زری کے متعلق تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا، فرض کرو موجدار کے آدمی پاگل پنا کرنے لگے، پھر ہم وقت پر سوچتے ہیں جانو، پہلے سوچتے تو یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ اپنا شمار بھی آدمیوں میں ہوتا ہے، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ وہ جماہی لیتے ہوئے بولا، اب سو جا، تو آتے ہی پریشان ہونے لگا، ابھی کچھ دن آرام کر لے، تیرے پیروں کے گھٹے میں نے دیکھ لیے ہیں، میں نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرتا رہا ہوں۔ وہ چادر تان کے لیٹ گیا اور میں کچھ دیر تک وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر برابر کے کمرے میں آ گیا۔ وٹھل نے بڑی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ میں سو جاؤں، میرے لیے سونا اور کھانا اتنا آسان ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی۔ جیل میں جیسے تیسے زہر مار کر لیا کرتا تھا، جیل سے آنے کے بعد بھوک اور نیند غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی مالا کے دانے پرونے شروع کر دیے اور باقی رات اسے اپنے چہرے پر رکھ کے کھیلتا رہا۔ صبح سویرے مرغوں کی بانگ پر میں کسمساتا ہوا اٹھا، وٹھل سو رہا تھا، میری ایک ذرا سی آہٹ پر وہ بیدار ہو گیا۔ کون ہے؟ اس نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ میں ہوں، اور کون؟ میں نے متصر جواب دیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ نیند نہیں آ رہی ہے؟ صبح ہو گئی ہے، میں نے تندی سے کہا۔ ابے یہ کیسی جوانی ہے، جا سو جا۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا اس چاقو کے نزدیک پہنچا جو وٹھل کے سرہانے رکھا ہوا تھا۔ جب وٹھل کی گہری سانسیں تواتر کے ساتھ شروع ہو گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سو گیا ہے۔ میں پنجوں کے بال اس کے سرہانے کے اور قریب ہو گیا، پھر میں نے دھیرے دھیرے پلنگ کی طرف ہاتھ بڑھانا شروع کیا۔ میں اتنا چوکنا تھا کہ وٹھل کروٹ بدلنے کی کوشش کرتا تو میں ایک لمحے میں 4 ہاتھ چھلانگ کر اسے دور جا پہنچتا۔ اب میرا ہاتھ چاقو چھونے لگا تھا اور میں نے اپنی سانس روکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے چاقو اٹھایا، وٹھل نے کروٹ بدلی، میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، لیکن میں ایک جست میں اس کے پلنگ سے چند قدم کے فاصلے پر آنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے پھر آنکھیں کھول دی اور حشم کی نظروں سے مجھے گھورا۔ نیند تاریک کمرے میں اس کی سرخ سرخ آنکھیں 2 چراغوں کے مانند جل رہی تھیں۔ تیری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے کیا؟ وہ بے چینی سے بولا۔ نہیں، میں ذرا سویرے اٹھنے کا عادی ہوں۔ ہاں، جیسے میں تو تیری عادتیں جانتا نہیں، ایک ایک بات کی خبر رکھتا تھا، جب تیرے ساتھ جیل میں نہ رہا تو لوگوں سے پوچھ لیا کرتا تھا۔ میں باہر جا رہا ہوں، کچھ دیر ٹہل کے آ جاؤں گا۔ اکیلے مت جانا، تھوڑی دیر میں کوئی جاگ جائے گا۔ تم مجھے بالکل بچہ سمجھتے ہو۔ تو میرے لیے ابھی تک بچہ ہے، مجھے یاد ہے جب تیری مسیں بھی نہیں بھیگی تھی اور تو ڈرا ڈرا سہما سہما سلاحوں کے اندر بیٹھتا تھا، یاد ہے نا؟ ہاں ہاں یاد ہے، مگر میں ڈرا ہوا تو نہیں تھا۔ ہاں، تو شیر کا بچہ ہے، تو نے کانتے کو پچھارا، کریم گل کو چت کیا، ساٹے کو بے بس کیا اور رات بھی تیری زورم زورا دیکھ لی نا۔ وہ نیند سے اٹھ کر اس طرح باتیں کر رہا تھا گویا سویا ہی نہ ہو۔ میں نے اپنی پشت پر چاقو چھپا لیا تھا۔ وٹھل پھر اونگنے لگا تو میں موقع دیکھ کر چپکے سے باہر نکل آیا۔ دروازہ بند تھا، نسیم میاں برآمدے میں سو رہا تھا اور دوسرے لوگ ادھر ادھر پلنگ ڈالے پڑے تھے۔ میں نے کنڈی کا جائزہ لیا تو اندازہ ہو گیا کہ اسے کھولنا آسان نہیں ہے، سب جاگ جائیں گے اور شور سن کر وٹھل بھی اندر سے آ جائے گا، بعد دروازے پر چوکیدار بھی ہوگا۔ جلد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں دوبارہ وٹھل کے کمرے میں پہنچ گیا، وہ جاگ گیا تھا۔ میرے پہنچتے ہی مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا اور اٹھ کر باتھ روم کی طرف چل پڑا۔ میں نے اس کا چاقو تکیے کے نیچے رکھ دیا اور دوسرے کمرے میں آ کر تکیے پر سر ٹکا دیا۔ جب باہر آوازیں آنے لگی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وٹھل برآمدے میں چائے پی رہا تھا اور ایک لڑکا اس کے جسم کی مالش کر رہا تھا۔ نسیم میاں اس کے قریب کھاتے کاپیاں کھولے بیٹھا تھا، چائے کی پیالی اس کے سامنے بھی رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر نسیم میاں نے آواز لگا، اے چھوکرے چائے لاؤ، اپنا خورشید نکل آیا ہے۔ مالے سے نپٹ کے وٹھل نہانے چلا گیا اور میں نے نسیم میاں کو رام کر کے کسی نہ کسی طرح ایک چاقو حاصل کر لیا۔ نسیم میاں نے مجھے 5 روپے بھی دے دیے۔ اس کی آنکھ اوجل ہونے کی دیر تھی کہ میں سامنے والے دروازے سے نکل کر بھاگا۔ یہ مکان 2 طرف سے کھلتا تھا، کچھ اور دروازے بھی یقیناً ہوں گے جو ابھی میرے علم میں نہیں آئے تھے۔ جس دروازے سے میں باہر نکلا وہاں ایک تنگ گلی سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی دور تک چلی گئی تھی۔ گلی کے درمیان دوسری گلیوں میں جانے کے لیے متصل راستے بھی بنے ہوئے تھے۔ مکان سے کچھ فاصلے تک میں آہستہ آہستہ چلا۔ رات کے
تماش بینوں کی مجھ پر نظر پڑی تو انہوں نے جگہ جگہ مجھے سلام کیا، لیکن اگلے چند منٹوں میں دوسری پھر تیسری اور پھر بڑی سڑک پر تھا۔